الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا قط فقال لا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں اور آپ کے کریمانہ اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے منع فرمایا ہو، بلکہ ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول دینے ہی کا ہوتا تھا۔ سامنے والے کی جو حاجت ہوتی تھی کسی نہ کسی درجے میں اس حاجت کو ضرور پورا کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اگر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ شخص حاجت مند ہوا، ضرورت مند ہوا، تو اسے یہ ارشاد فرماتے جاؤ فلاں سے میرے نام پر قرض لے لو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری کر دی۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور محسوس یہ ہوا کہ یہ سائل ضرورت مند تو ہے لیکن کمائی کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نہیں دیا بلکہ آپ نے اسے کام پر لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے، لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون یہ خریدے گا 1 درہم میں؟ ایک شخص نے کہا میں خریدوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا 2 درہم میں کون خریدے گا؟ ایک نے کہا اللہ کے رسول میں خریدوں گا۔ 2 درہم میں وہ 2 چیزیں آپ نے فروخت کر دی اور پھر آپ نے ان 2 درہموں کے ذریعے سے ایک کلہاڑی خریدوائی اور اس میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ ٹھونکا اور پھر یہ ارشاد فرمایا 1 درہم سے آپ نے کچھ خرچ اس کو دیا کہ گھر میں خرچ کرو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی کا انتظام کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس میں دستہ ٹھوکا اور فرمایا جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا، اور جاؤ کاٹ کے لے آؤ اور بیچو آ کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل پر ایک شخص کو کھڑا کیا۔ یہ سبق سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی درجے میں کام پر لگایا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس وقت ٹھیک ہے اگر کوئی شدید مجبور ہے، اس کی ذاتی ضرورت آپ اس وقت پوری کر دیں، لیکن بہتر طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، یہ عمل ہے کہ آپ نے اسے کام پر لگایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہمیشہ دینے کا تھا، عطا کرنے کا تھا۔ اور ایک اعرابی اور بدو آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بکریاں دی، اتنی دی کہ وادی پوری بھر گئی بکریوں، اور اس نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ کیا عطا کرنے والا یہ شخص ہے، کیا دینے والا یہ شخص ہے، اس نے اتنا دیا کہ میری نسلوں کو کافی ہو جائے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دینے کا مزاج تھا، عطا کرنے کا مزاج تھا، اور آنے والے کی حاجت کو پورا کرنے کا یہ حال تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ایک مرتبہ ہم نے پڑھی تو مدینہ میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے خادموں کو برتن دے دیتے تھے اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ برتن لے جاؤ۔ یہ پانی رات کا گھر میں رکھا ہوا ہوتا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکہ اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالیں اور برکت ہو جائے تو بیماروں کو ہم پلائیں تاکہ شفا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ شدید سردی تھی اور ٹھنڈا یخ پانی لایا گیا اور مٹکا ٹھنڈے پانی کا لایا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سامنے والے کی دلجوئی کے لیے اپنے مبارک ہاتھ اس مٹکے کے اندر ڈال دیے، حالانکہ شدید سردی تھی، شدید ٹھنڈ تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ نے
آنے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بظاہر یہ عمل بہت معمولی سا ہے، لیکن بہرحال کریمانہ اخلاق ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان من خیارکم، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کا وقت گزارا، 10 سال کا وقت گزارا، اور میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اف کا کلمہ بھی نہیں سنا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے مجھے یوں کہا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور آپ نے کبھی یہ ارشاد فرمایا ہو کہ یوں کیوں کیا ہے۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں نے کبھی نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا۔ 10 سال بہت طویل زمانہ ہوتا ہے کسی شخص کو پرکھنے کے لیے، اور ہر وقت جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مختص کر دیا تھا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت فرمائی، وہ خدمت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی دی، اللہ پاک انس کے مال میں اور انس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی برکت اللہ نے دی ہے، بڑے مالدار تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مال میں تو کبھی کمی ہوئی ہی نہیں ہے، اور 100 کے قریب اپنی سلبی اولادوں کو انس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ 100 کے قریب اپنی سلبی اولادوں کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ اتنا اللہ تبارک تعالی نے اولادوں میں برکت عطا فرمائی اور اتنا مال دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک دعاؤں اور خدمت کی برکت سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا حاضر، اور اس نے آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے گلے مبارک میں ایک چادر تھی، اس نے چادر سے پکڑ کے کھینچا، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے کھینچنے کے نشانات پڑ گئے، لیکن اس نے بڑی شدت سے کھینچا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، مجھے بھی دیں اس مال میں سے، یا محمد مر بی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور مسکرائے، اور پھر مال دینے کا حکم دیا، عطا کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا تحمل ہے، یہ آپ علیہ السلام کی برداشت ہے۔ اللہ پاک اس برداشت میں سے اور اس تحمل میں سے اللہ پاک کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور کوشش فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو اپنانے کی کوشش فرمائیں، اور بار بار ان اخلاق کا تذکرہ کریں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں پڑھیں ان اخلاق کو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے گا، اور جب اخلاق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں تو سبحان اللہ قیامت کے دن حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔